بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے رائے حق کے لیے قربانیوں میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا، وہ اپنی ذات یا اہل و عیال کے لیے کبھی کسی اجر یا معاوضے کے طلبگار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ زندگی کے بالکل آخری اوقات میں وہ چپ چاپ کرائے کے ایک کچے مکان میں مقیم ہو گئے۔ حالانکہ وہ ایک غیر معروف فرد نہ تھے، ہزاروں آدمیوں کے دل فرط عقیدت سے ان کے لیے برابر تڑپتے رہے۔ ارباب حل و عقد میں بھی اس کے شناساؤں بلکہ عقیدت مندوں کی کمی نہ تھی، مگر انہوں نے اپنے لیے زندگی کا جو سانحہ تجویز کر لیا تھا، اس میں ایسی باتوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ اہل حق اپنی ہر متاع اہل علم کی فلاح و بہبود کے لیے لٹاتے رہتے ہیں، مگر خود کبھی کوئی چیز لینے کے روادار نہیں ہوتے۔ سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عزیز ترین متاع ان کی درویشی تھی، اور اسی متاع پر اس طرح قانع اور مطمئن رہے کہ ارباب اقتدار کو اپنی بلند پایہ مسندوں پر بیٹھ کر بھی کبھی وہ اطمینان شاید ہی نصیب ہوا ہو۔ حضرت توحید کی پرجوش اشاعت اور سنت کی ترویج میں جس والہانہ انداز سے انہوں نے حصہ لیا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عشق رسول کی نزاکتوں اور توحید کے اسرار و رموز کو اس کامیابی سے بیان فرماتے تھے جو صرف انہی کا خاصہ تھا۔ اردو بولتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ غالب اور ذوق اور داغ نے شاعری چھوڑ کر خطابت اختیار کر لی ہے، اور پنجابی میں تقریر کرتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ چناب اور راوی نے اپنی روانیاں انہیں بخش دی ہیں۔ شاہ جی بعض اوقات بڑے بڑے علمی اور دینی مسائل کی گرہیں کھولتے ہوئے شعر و شاعری سے ایسے کام لیتے تھے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ایک تقریر کے موقع پر کہ جب حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بخاری تم اپنی تقریر میں لوگوں کو جب قورمہ اور پلاؤ فراہم کرتے ہو تو بعد میں انہیں یہ بھی کہہ دیا کرو کہ محمد علی کی روکھی سوکھی روٹی بھی قبول کر لیا کریں۔ اس پر شاہ جی فوراً بولے، حضور ایک جرنیل ایک سپاہی کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے، سپاہی کی شہرت تو دراصل جرنیل کی عظمت کا آئینہ ہوتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر مولانا محمد علی نے مزید بحث و تمحیص کی گنجائش نہ پاتے ہوئے یکسر چپ سادھ لی۔ بخاری جیسے خطیب کو یہ فخر حاصل ہے کہ مولانا محمد علی جوہر جیسے جادو بیان مقرر نے اپنے اخبار ہمدرد میں شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہایت جلی طور پر لکھا ہے کہ یہ شخص مقرر نہیں بلکہ ساحر ہے۔ حضرت اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، میری زندگی ہی کیا ہے، میں کیا ہوں، نہ نبی ہوں نہ ولی، خدا کی مخلوق میں سب سے برا اور عاجز، میرے گناہوں پر میرے مالک نے پردہ ڈال دیا، ورنہ عطاء اللہ جیسے کروڑوں مارے پھرتے ہیں جنہیں کوئی جانتا تک نہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے قرآن کی کچھ خدمت مجھ سے لے لی اور اس پر بھی کوئی دعویٰ نہیں، استغفر اللہ۔ پوری زندگی میں کہا ہوا کوئی ایک حرف بھی قبول ہو گیا تو نجات ہو جائے گی، انشاءاللہ نجات کی امید ضرور رکھتا ہوں، کیونکہ اتنا مجھے یقین ہے میں نے اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانا، اور میاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ان کا حریف بنتے دیکھنا میں برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی عمل میرے پلے نہیں، بس اسی کے فضل و کرم کے سہارے جی رہا ہوں۔ آپ کے رفیق خاص شاعر اسلام جناب محمد امین گیلانی صاحب مرحوم تحریر فرماتے ہیں، راقم الحروف نے یہ واقعہ خود حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا کہ مدرسہ خیر المدارس جالندھر کے اس جلسے میں شریک تھے، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو سامنے ایک نوجوان بھنگی کو دیکھا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کیا، جی میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی نے درد بھرے لہجے میں فرمایا کہ انسان تو ہو اور بھوک تو لگتی ہے۔ یہ کہہ کر خود اٹھے، اس کے ہاتھ دھلا کر ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیچارہ تھر تھر کانپتا رہا اور کہتا جا رہا تھا کہ جی میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لقمہ توڑا، شوربے میں بھگو کر اس کے منہ میں دے دیا۔ اس کا کچھ حجاب دور ہوا تو شاہ جی نے ایک آلو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس نے جب آدھا آلو دانتوں سے کاٹ لیا تو باقی آدھا شاہ جی نے خود کھا لیا۔ اس طرح اس نے پانی پیا تو اس کا بچا ہوا پانی خود پی لیا۔ وقت گزر گیا، وہ کھانے سے فارغ ہو کر غائب ہو گیا۔ اس پر رقت طاری تھی، وہ خوب رویا، اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ عصر کے وقت اپنی نوجوان بیوی جس کی گود میں ایک بچہ تھا لے کر آیا اور کہا، شاہ جی اللہ کے لیے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے، اور میاں بیوی اسلام لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کے پاس صرف ان حضرات کی بیانوں میں اثر، ان کی تصنیف و تقریر و تحریروں میں اثر، اس کے پیچھے ان کی یہ صفات تھی، استغنا، زہد اتنا کہ
کتنی شہرت کے باوجود کرائے کے مکان میں زندگی گزار اور دین کے نام پہ کچھ لینے کے لیے تیار نہیں، اور تواضع اتنی کہ ایک بھنگی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور کیا اثر دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ رہا ہے پوری۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرما دے۔ یہ سچ بات یہ ہے کہ دل، اب دیکھیں جن لوگوں کی ان سوانح میں اتنا اثر ہے، دل پہ اثر کرتی نہیں کرتی، تو اس قسم کے اللہ والے اگر مجھے اور آپ کو مل جائیں جن کے دل کی یہ کیفیات ہوں تو پھر ہمارے اوپر کتنا اثر ہوگا۔ ایک بات، ایک ہے کہ اللہ والے مل جائیں، اور دوسرے یہ کہ ان اللہ والوں سے ہمیں محبت ہو جائے، بس یہ دو باتیں جو ہے نا بڑے نصیب والوں کی ہیں۔ ایسی قوت تاثیر والے، یعنی شیخ میں کیا دیکھنا چاہیے آدمی؟ یہ آدمی دیکھے کہ ان کی قلبی قوت اور ان کی دل کی کیفیت اور ان کا زہد اور استغنا اور ان کی دنیا سے بے رغبتی، ان کا تعلق مع اللہ کیا ہے، بس ان کے دل میں یہ ہے، اور ہمارے دل میں صرف ایک چیز ہو، ہمارے دل میں ان کی محبت ہو۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا اللہ والوں کی، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، عامی آدمی کسی معمولی شیخ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی پوری زندگی بدلی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اور ایک کے پاس علم کی معلومات بہت ہیں لیکن اس کے پاس کسی اللہ والے کی محبت نہیں ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، ان کے بیانوں کا اثر دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بھائی توفیق عطا فرمائے۔ ہر زمانے میں اللہ والے ہوتے ہیں، اگر ہم اپنی بس تھوڑا سا ہماری نگاہ میں فرق ہے، اگر ہماری چھلنی کے اندر کوئی آتا نہیں ہے، ہماری چھلنی کے اندر کوئی آ نہیں رہا، ورنہ اللہ والے تو موجود ہوتے ہیں۔ ہم ان کو اس نگاہ سے دیکھیں اور جایا کریں بھائی، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کے پاس ان کی۔ اچھا، اللہ والوں سے لینے کی ایک بات اور بتاؤں، اللہ والوں سے لینے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی دل کی دولت لے۔ اور اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم جب اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ کوئی ان کی دعا لے لیں، کاروبار چل جائے، کوئی وظیفہ لے لیں جو ہے نا یہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس سے اللہ کا نام سیکھنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ عام طور پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں تو بس بیعت کا مقصد یہ ہے کہ بڑے اللہ والے ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے، وہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے، ہمارا کاروبار چمک جائے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی اللہ والوں کا انتخاب بھی دنیا کے لیے کیا۔ اللہ والوں کا انتخاب تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتا ہے۔ بس یہ چیز ہے، ہر وقت بے چینی ہو کہ ان کی دل کی جو ان کے پاس جو دولت ہے، اس دولت میں سے مجھے حصہ مل جائے۔ اور پھر اس کے لیے طلب اور ادب، دو بڑی چیزیں ہیں، طلب اور ادب۔ بس جس کو اللہ یہ دے دے، طلب دے دے، اللہ کو پانے کی طلب، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی طلب، اپنی خامیاں دور کرنے کی طلب، غفلت میرے دل کی دور ہو جائے، شہوت میرے دل کی دور ہو جائے، میری نفس پرستی دور ہو جائے، میرے اندر غصہ ہے یہ دور ہو جائے، میرا کینہ نکل جائے، میرے اندر جو ہے شہرت کے جذبے چھپے ہوئے ہیں، میری نیتوں میں فتور ہے، یہ ختم ہو جائے۔ یہ طلب، اس کے لیے بے چینی۔ اور سچ بات یہ ہے کہ یہ بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ یہاں تک پہنچ گئے، اور پھر بلکہ میں ایک بات آپ سے پھر کبھی عرض کر دوں گا، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا۔